السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچا کی کفالت میں آنے والی یتیم فاطمہ، جو سارا دن چچی کے گھر نوکرانی بن کر کام کرتی، لیکن چچی اس پر بہت ظلم کرتی۔ چچا کی جوان بیٹی سائرہ کا رشتہ کمشنر کے گھر سے آیا۔ مہمانوں کو پانی پیش کرتے ہوئے فاطمہ کے ہاتھ سے گلاس گرا اور ٹوٹ گیا۔ چچی نے فاطمہ کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ فاطمہ کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اگلے دن صبح صبح ایک کالے شیشوں والی گاڑی رکی۔ گاڑی میں وہی کمشنر بیٹھا تھا۔ اس نے آتے ہی ایسی بات کہی کہ چچی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور چچی وہیں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ فاطمہ کی زندگی ایک ایسے تاریک اور سنسان راستے کی مانند تھی جس پر چلتے ہوئے اس کے پیروں میں صرف کانٹے چبھتے تھے اور دور دور تک کسی بھی قسم کی روشنی یا راحت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جب فاطمہ کی عمر محض 8 برس تھی تو اس کے والدین ایک انتہائی ہولناک اور المناک حادثے میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے، اور وہ اس وسیع و عریض دنیا میں بالکل تنہا اور بے آسرا رہ گئی تھی۔ اس کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ جانے کے بعد اس کا اپنا سگا چچا نواز اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ نواز بظاہر تو ایک ہمدرد اور شفیق انسان معلوم ہوتا تھا، لیکن در حقیقت وہ اپنی بیوی زرینہ کے سامنے بالکل بے بس اور لاچار تھا۔ زرینہ ایک انتہائی سخت دل، ظالم اور مغرور عورت تھی، جس کے دل میں کسی یتیم یا بے سہارا کے لیے رحم کا کوئی جذبہ موجود نہیں تھا۔ اس نے فاطمہ کو اپنے گھر میں ایک بھتیجی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک مفت کی ملازمہ اور نوکرانی کے طور پر قبول کیا تھا۔ جیسے جیسے فاطمہ کی عمر بڑھتی گئی، اس پر زرینہ کے مظالم اور مشقتوں کا بوجھ بھی بڑھتا چلا گیا۔ گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام فاطمہ کی ذمہ داری بن چکا تھا۔ صبح صادق سے لے کر رات کے آخری پہر تک وہ مسلسل کام میں جتی رہتی تھی۔ سارا گھر صاف کرنا، صحن کو دھونا، تمام گھر والوں کے لیے تینوں وقت کا کھانا تیار کرنا اور سب کے میلے اور بھاری کپڑے دھونا اس کا روز مرہ کا معمول تھا۔ اور ان سب کاموں کے باوجود اسے زرینہ کے طعنے، گالیاں اور بعض اوقات جسمانی تشدد بھی برداشت کرنا پڑتا تھا۔ زرینہ کی اپنی ایک جوان بیٹی تھی جس کا نام سائرہ تھا۔ سائرہ بالکل اپنی ماں کے نقش قدم پر چلنے والی ایک مغرور، متکبر اور خود غرض لڑکی تھی، جسے اپنی خوبصورتی اور اپنے والدین کی دولت پر بے حد غرور تھا۔ سائرہ نے کبھی گھر کے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں آرام کرتی یا اپنے چہرے اور بالوں کو سنوارنے میں مگن رہتی تھی۔ اس کے پاس پہننے کے لیے ان گنت قیمتی اور نفیس لباس تھے، جبکہ فاطمہ کے تن پر ہمیشہ پرانے پھٹے ہوئے اور پیوند لگے کپڑے ہوتے تھے، جو اکثر سائرہ کے ہی استعمال شدہ اور مسترد کردہ ہوتے تھے۔ سردیوں کی شدید اور یخ بستہ راتوں میں جب سائرہ گرم اور نرم بستر پر موٹے لحاف میں لپٹ کر سوتی تھی، تو فاطمہ کو گھر کے ایک خستہ حال اور تاریک کونے میں پڑی ہوئی ایک پرانی چارپائی پر محض ایک پتلی سی چادر میں رات گزارنی پڑتی تھی۔ گرمیوں کی چلچلاتی دوپہروں میں
جب سائرہ اپنے کمرے میں ٹھنڈی ہوا کے مزے لیتی تھی تو فاطمہ باورچی خانے میں بھڑکتی ہوئی آگ کے سامنے کھڑی، پسینے میں شرابور، سب کے لیے طرح طرح کے پکوان تیار کر رہی ہوتی تھی۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی اس مسلسل مشقت اور دھول مٹی کے پیچھے چھپ کر رہ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر ایک ایسی قدرتی کشش اور نور تھا جو سائرہ کے مہنگے ترین لباسوں اور آرائش کے باوجود اس کے چہرے پر نظر نہیں آتا تھا۔ زرینہ اس بات کو دل ہی دل میں محسوس کرتی تھی اور اسی حسد کی آگ میں جل کر وہ فاطمہ پر مزید ظلم ڈھاتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فاطمہ کسی بھی لحاظ سے سائرہ سے بہتر نظر آئے، اس لیے وہ اسے ہمیشہ میلے کچیلے حلیے میں رہنے پر مجبور کرتی اور اسے کسی بھی خوشی یا تقریب میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے اور فاطمہ صبر اور خاموشی کے ساتھ اس ظلم کی چکی میں پستی رہی۔ اس نے کبھی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کا خدا اس کے تمام دکھوں کو دیکھ رہا ہے اور ایک نہ ایک دن اس کی یہ طویل اور کٹھن آزمائش ضرور ختم ہوگی۔ دوسری جانب نواز اپنی دکان اور کاروبار میں اس قدر مگن رہتا تھا کہ اسے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے گھر میں اس کے سگے بھائی کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ وہ زرینہ کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا تھا اور کبھی فاطمہ کے حق میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا تھا۔ سائرہ کی عمر جب شادی کے قابل ہوئی تو زرینہ کی تمام تر توجہ اس بات پر مرکوز ہو گئی کہ اس کی بیٹی کا رشتہ شہر کے کسی انتہائی امیر اور با اثر خاندان میں طے پایا جائے۔ وہ ہر وقت محلے کی عورتوں کے سامنے اپنی بیٹی کی خوبصورتی اور سلیقہ مندی کی جھوٹی تعریفیں کرتی رہتی تھی اور دعویٰ کرتی تھی کہ سائرہ کے لیے تو کسی بڑے آفیسر یا نواب کا رشتہ ہی آئے گا۔ اس کی یہ خواہش اس وقت پوری ہوتی ہوئی معلوم ہوئی جب ایک دن شہر کے ایک انتہائی اعلیٰ اور با اثر سرکاری آفیسر کمشنر کے گھر سے سائرہ کے لیے رشتے کا پیغام آیا۔ یہ آفیسر شہر کا ایک بہت بڑا اور طاقتور عہدیدار تھا، جس کا رعب اور دبدبہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا، اور اس کے بیٹے ولید کے لیے ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی۔ جب یہ خبر زرینہ کے کانوں تک پہنچی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی اور اس نے پورے محلے میں یہ خبر پھیلا دی کہ اس کی بیٹی سائرہ کا رشتہ شہر کے سب سے بڑے کمشنر کے گھر سے آیا ہے۔ اس نے نواز کو فوراً حکم دیا کہ گھر کی مکمل تزئین و آرائش کی جائے تاکہ جب وہ بڑے لوگ ان کے غریب خانے پر تشریف لائیں تو انہیں کسی بھی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ اس دن کے بعد سے فاطمہ کی زندگی مزید اجیرن ہو گئی۔ زرینہ نے گھر کے ہر کونے کو چمکانے کا بیڑا فاطمہ کے سر ڈال دیا۔ فاطمہ نے دن رات ایک کر کے پورے گھر کی دیواروں کو صاف کیا، فرش کو رگڑ رگڑ کر دھویا، کھڑکیوں اور دروازوں کی دھول مٹی صاف کی اور نئے پردے لٹکانے میں مدد کی۔
اس کی کمر مشقت سے دوہری ہو چکی تھی اور اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، لیکن زرینہ کو اس کی اس حالت پر ذرہ برابر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل فاطمہ کے سر پر سوار رہتی اور اسے ذرا سی بھی غلطی پر سخت ڈانٹ ڈپٹ کا نشانہ بناتی۔ رشتے والوں کے آنے سے ایک دن قبل گھر کا ماحول کسی جنگ کے میدان جیسا تھا۔ باورچی خانے میں طرح طرح کے پکوانوں کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ زرینہ نے شہر کے بہترین بازاروں سے مہنگا ترین سامان منگوایا تھا۔ فاطمہ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ انواع و اقسام کے کھانے تیار کرے، جن میں بریانی، قورمہ، کباب، میٹھے چاول اور دیگر لوازمات شامل ہوں۔ فاطمہ بھڑکتے ہوئے چولہے کے سامنے کھڑی گھنٹوں ان کھانوں کو تیار کرتی رہی۔ اس کا چہرہ آگ کی تپش سے سرخ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں سے دھوئیں کی وجہ سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا، لیکن اسے ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھنے یا آرام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ دوسری طرف سائرہ اپنے کمرے میں بیٹھی نت نئے لباس آزما رہی تھی اور اپنی آرائش اور زیبائش میں مصروف تھی۔ وہ فاطمہ کو بار بار اپنے کمرے میں بلاتی اور اس سے مختلف کام کرواتی۔ کبھی وہ اسے اپنے کپڑے استری کرنے کا کہتی تو کبھی اپنے جوتے صاف کرنے کا حکم دیتی۔ فاطمہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس کے تمام احکامات بجا لاتی رہی۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب ان انتہائی اہم مہمانوں نے نواز کے گھر قدم رکھنا تھا۔ صبح سے ہی گھر میں ایک عجیب سی گہما گہمی اور بے چینی کا عالم تھا۔ زرینہ نے انتہائی قیمتی اور زرق برق لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور سائرہ تو کسی شہزادی کی طرح تیار ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی اس انتظار میں تھی کہ کب اسے مہمانوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فاطمہ نے گھر کے پچھلے حصے میں کھڑے ہو کر جلدی سے اپنے میلے کپڑے تبدیل کیے اور ایک پرانا لیکن صاف ستھرا لباس پہن لیا تاکہ وہ مہمانوں کی خدمت کے لیے تیار رہ سکے۔ دوپہر کے وقت ایک انتہائی شاندار اور لمبی گاڑی ان کے گھر کے دروازے پر آ کر رکی، جس کے شیشے کالے تھے اور اس کے ساتھ چند محافظ بھی موجود تھے۔ گاڑی کے رکتے ہی نواز اور زرینہ بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف گئے اور مہمانوں کا انتہائی پرجوش اور غلامانہ انداز میں استقبال کیا۔ وہ اعلیٰ آفیسر اپنی بیگم اور اپنے جوان سال بیٹے ولید کے ساتھ گھر کے صحن میں داخل ہوا۔ ولید ایک انتہائی باوقار اور وجیحہ نوجوان تھا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی متانت اور سنجیدگی تھی۔ مہمانوں کو گھر کے سب سے خوبصورت اور سجائے ہوئے کمرے میں بٹھایا گیا، جہاں نئے اور انتہائی نرم قالین بچھائے گئے تھے۔ زرینہ نے مہمانوں کو بٹھاتے ہی اپنی بیٹی کی جھوٹی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے۔ وہ بتا رہی تھی کہ سائرہ کس قدر سلیقہ مند، سمجھدار اور نیک سیرت لڑکی ہے، اور اس نے گھر کا سارا نظام کس طرح اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ وہ مہمانوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ گھر میں موجود تمام شاندار کھانے اور یہ ساری سجاوٹ سائرہ کے ہی ہاتھوں کا کمال ہے۔ فاطمہ جو دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی،
اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک تو پیدا ہوئی، لیکن اس نے خود کو صبر کی تلقین کی اور باورچی خانے کی طرف چلی گئی تاکہ مہمانوں کے لیے مشروبات تیار کر سکے۔ مہمانوں کی بیگم نے سائرہ کو بلانے کی فرمائش کی تو زرینہ نے فوراً سائرہ کو آواز دی۔ سائرہ انتہائی نخرے اور غرور کے ساتھ چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے مہمانوں کو سلام کیا اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ مہمانوں کی نظریں سائرہ پر جمی ہوئی تھیں اور زرینہ کو لگ رہا تھا کہ اس کی محنت رنگ لا رہی ہے اور یہ رشتہ اب پکا ہو کر ہی رہے گا۔ اسی دوران زرینہ نے فاطمہ کو آواز دی کہ وہ مہمانوں کے لیے ٹھنڈا مشروب لے کر آئے۔ فاطمہ نے ایک انتہائی خوبصورت اور بھاری شیشے کی تشتری میں شیشے کے انتہائی مہنگے اور نفیس پیالے رکھے جن میں سرخ رنگ کا ٹھنڈا مشروب بھرا ہوا تھا۔ وہ تشتری اس کے کمزور اور تھکے ہوئے ہاتھوں کے لیے خاصی بھاری تھی۔ پچھلے کئی دنوں کی مسلسل مشقت، نیند کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے فاطمہ کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتی ہوئی مہمانوں والے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی نظریں شرم و حیا سے جھکی ہوئی تھیں اور اس کا سارا دھیان اس بات پر تھا کہ وہ باحفاظت مشروب مہمانوں تک پہنچا دے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا پاؤں نئے بچھائے گئے قالین کے کنارے سے الجھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، اس کا توازن مکمل طور پر بگڑ گیا اور اس کے ہاتھوں سے وہ بھاری تشتری چھوٹ گئی۔ ایک انتہائی زوردار چھناکے کی آواز کے ساتھ شیشے کے وہ تمام قیمتی پیالے فرش پر گر کر چکنا چور ہو گئے اور ان میں بھرا ہوا سرخ مشروب اس نئے اور سفید قالین پر پوری طرح پھیل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر کمرے میں ایک ہولناک اور گہرا سناٹا چھا گیا۔ مہمان اپنے لباس کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹ گئے اور سائرہ نے غصے سے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ فاطمہ خوف کے مارے بت بن کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ زرینہ جو اپنے مستقبل کے خواب بن رہی تھی، اس کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کا سارا غرور اور اس کی ساری امیدیں اس ٹوٹے ہوئے شیشے کے ساتھ بکھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے کا رنگ غصے اور غضب سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ایک وحشی درندے کی طرح اٹھی اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، اس نے اپنا بھاری ہاتھ پوری طاقت کے ساتھ فاطمہ کے معصوم چہرے پر دے مارا۔ وہ تھپڑ اس قدر زوردار اور وحشیانہ تھا کہ اس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ فاطمہ اس غیر متوقع اور وحشت ناک وار کو برداشت نہ کر سکی اور وہ لڑکھڑا کر انہی شیشے کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں پر گر پڑی۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ فاطمہ کے نازک ہونٹ کٹ گئے اور ان میں سے خون کا ایک سرخ دھارا بہہ کر اس کی ٹھوڑی تک آ گیا۔ اس کے گال پر زرینہ کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے اور اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔
اور نہ ہی اس نے کوئی چیخ ماری۔ وہ بس خاموشی سے زمین پر پڑی، اپنے بہتے ہوئے خون کو محسوس کرتی رہی۔ زرینہ کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ مہمانوں کی موجودگی کو بالکل فراموش کر چکی تھی، اور اس نے فاطمہ کو غلیظ اور سخت گالیاں دینا شروع کر دیں۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس منحوس اور یتیم لڑکی نے میری ساری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تاکہ سائرہ کا یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ زرینہ کے منہ سے نکلنے والے یہ زہریلے اور ظالمانہ الفاظ اور اس کا یہ خوفناک اور وحشیانہ رویہ دیکھ کر مہمان مکمل طور پر سکتے میں آ گئے۔ وہ کمشنر اور اس کی بیگم حیرت اور صدمے سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ایک معصوم اور بے بس لڑکی پر اس قدر سفاکانہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ ولید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ اس نے انتہائی غور سے زمین پر گری ہوئی اور خون میں لت پت فاطمہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے باوجود ایک عجیب سا صبر اور ضبط تھا۔ اور پھر اس نے زرینہ کے اس بھیانک اور ظالمانہ چہرے کو دیکھا جو غرور اور تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ مہمانوں نے مزید وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ کمشنر خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے اپنے بیٹے اور بیوی کو اشارہ کیا اور بغیر کوئی لفظ کہے، بغیر کوئی شکوہ کیے اور بغیر کسی قسم کی معذرت سنے وہ لوگ تیزی سے اس کمرے سے اور اس گھر سے باہر نکل گئے۔ نواز اور زرینہ نے ان کے پیچھے بھاگ کر انہیں روکنے اور معافی مانگنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اپنی اس کالے شیشوں والی لمبی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مہمانوں کے اس طرح اچانک اور خاموشی سے چلے جانے کے بعد گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ زرینہ کا سارا غصہ اب پوری طرح فاطمہ پر مرکوز ہو چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح فاطمہ پر جھپٹی اور اسے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ سائرہ بھی اپنی ماں کے ساتھ مل کر فاطمہ کو کوس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس منحوس کی وجہ سے اس کی زندگی کا سب سے شاندار رشتہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ زرینہ نے فاطمہ کو بے تحاشا مارا پیٹا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں اسے چوٹ نہ لگی ہو۔ فاطمہ مسلسل رو رہی تھی اور اپنی بے گناہی کی قسمیں کھا رہی تھی کہ اس نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ کمزوری کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ لیکن زرینہ کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے فاطمہ کو گھسیٹتے ہوئے گھر کے پچھلے حصے میں موجود ایک انتہائی تاریک اور پرانے کمرے کی طرف دھکیلا۔ یہ کمرہ پرانے اور ٹوٹے ہوئے سامان سے بھرا ہوا تھا اور اس میں روشنی کا کوئی گزر نہیں تھا۔ زرینہ نے فاطمہ کو اس اندھیرے کمرے میں پھینک دیا اور باہر سے ایک بھاری تالا لگا دیا۔ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ اب تم ساری رات اسی اندھیرے میں بھوکی پیاسی پڑی رہو گی، اور یہی تمہاری سزا ہے کہ تم نے میری بیٹی کا نصیب خراب کیا ہے۔ رات کا وقت آ چکا تھا اور پورا گھر ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی میں ڈوب گیا تھا۔ سائرہ اپنے کمرے میں رو رہی تھی
اور زرینہ مسلسل نواز کو طعنے دے رہی تھی کہ اس نے اپنے بھائی کی اس منحوس بیٹی کو کیوں پناہ دی۔ دوسری طرف اس تاریک اور سرد کمرے میں فاطمہ تنہا فرش پر پڑی، اپنے زخموں اور اپنے مقدر پر آنسوں بہا رہی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور اسے اپنے کٹے ہوئے ہونٹ سے مسلسل خون رسنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا سارا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا اور اس کے پیٹ میں بھوک کے مارے شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور اپنے خدا سے دعا مانگی کہ وہ اس کی اس بے بسی اور لاچاری پر رحم کرے اور اسے اس ظالموں کے چنگل سے نجات دلائے۔ وہ روتے روتے اسی فرش پر بے ہوش ہو کر سو گئی۔ اس کے معصوم اور زخمی چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں سوکھ چکی تھیں اور وہ ایک ایسی نیند سو رہی تھی جس میں صرف درد اور خوف کے خواب تھے۔ رات کا یہ طویل اور تاریک پہر گزرتا گیا اور بالآخر مشرق کی جانب سے ایک نئی صبح کی سفیدی نمودار ہونا شروع ہوئی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ نے اس ویران محلے میں ایک نئی زندگی کا احساس پیدا کیا۔ گھر کے تمام افراد ابھی تک گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک محلے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک گاڑی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز بالکل ویسی ہی تھی جیسی گزشتہ روز آنے والے ان انتہائی اہم مہمانوں کی گاڑی کی تھی۔ گاڑی کی رفتار آہستہ ہوئی اور پھر وہ بالکل نواز کے گھر کے مرکزی دروازے کے عین سامنے آ کر رک گئی۔ یہ وہی کالے شیشوں والی شاندار اور لمبی گاڑی تھی جو ایک دن پہلے اس گھر سے واپس لوٹ گئی تھی اور جس کے جانے کے بعد اس گھر میں قیامت برپا ہو گئی تھی۔ اس گاڑی کے اچانک اور اس قدر صبح و سویرے رکنے کی آواز نے گھر کے مکینوں کو چونکا دیا تھا اور اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ آج کے دن اس گھر میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کا کسی نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ صبح ایک ایسا راز فاش کرنے والی تھی جو اس گھر کے تمام رشتوں اور تمام غرور کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دینے والا تھا۔ زرینہ جو رات بھر اسی پریشانی اور غصے میں کروٹیں بدلتی رہی تھی کہ اس کی بیٹی سائرہ کا اتنا شاندار رشتہ اس یتیم لڑکی کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، وہ اس آواز کو سنتے ہی اپنے بستر سے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے بے قراری کے عالم میں کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا تو اس کی آنکھیں حیرت اور بے پناہ خوشی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دروازے پر وہی کالے شیشوں والی لمبی اور چمکدار گاڑی کھڑی تھی جس میں وہ اعلیٰ آفیسر اور اس کا خاندان گزشتہ روز آیا تھا۔ زرینہ کے دماغ میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے اور اس کا سارا غصہ اور مایوسی ایک ہی لمحے میں ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس نے فوراً نواز کو جھنجھوڑ کر جگایا اور انتہائی پرجوش انداز میں اسے بتایا کہ وہ بڑے لوگ واپس آ گئے ہیں اور یقیناً وہ سائرہ کا رشتہ پکا کرنے اور گزشتہ روز کی اس ناخوشگوار بات کو بھلانے کے لیے آئے ہیں۔ نواز بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اس غیر متوقع صورتحال پر حیران و پریشان ہو گیا۔ زرینہ نے اسے حکم دیا کہ وہ جلدی سے اپنے بہترین کپڑے پہنے اور باہر جا کر مہمانوں کا استقبال کرے۔
جب تک وہ گھر کو اور سائرہ کو تیار کرتی ہے۔ زرینہ دیوانہ وار سائرہ کے کمرے کی طرف بھاگی اور اسے نیند سے جگا کر یہ خوشخبری سنائی۔ سائرہ جو رات بھر روتی رہی تھی، یہ سنتے ہی خوشی سے اچھل پڑی اور اس کا سارا غرور اور تکبر دوبارہ اس کے چہرے پر لوٹ آیا۔ زرینہ نے اسے تاکید کی کہ وہ جلدی سے اپنا وہ سب سے قیمتی اور خوبصورت لباس پہنے جو اس نے کل پہننے کے لیے نکالا تھا، اور اپنا چہرہ اس طرح سجائے کہ ولید اسے دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو جائے اور ان کے رشتے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ سائرہ نے انتہائی نخرے اور غرور کے ساتھ آئینے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی آرائش و زیبائش شروع کر دی اور اپنے دل میں ان تمام دولت اور شان و شوکت کے خواب بننے لگی جو اس رشتے کے بعد اسے ملنے والے تھے۔ دوسری طرف گھر کے پچھلے حصے میں موجود اس انتہائی تاریک، سرد اور ویران کمرے میں فاطمہ اب تک اسی خستہ حال فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کا سارا جسم رات بھر کی سردی، بھوک اور زرینہ کے اس وحشیانہ تشدد کی وجہ سے بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کے کٹے ہوئے ہونٹ پر خون جم چکا تھا اور اس کے گال پر زرینہ کے تھپڑ کے نیلے نشانات ابھر آئے تھے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور اس کے کمزور وجود میں اتنی طاقت بھی نہیں بچی تھی کہ وہ سیدھی طرح بیٹھ سکے۔ جب اس نے باہر گھر میں ہونے والی اس اچانک گہما گہمی اور زرینہ کی خوشی سے بھری ہوئی آوازیں سنیں تو اس کا دل ایک بار پھر خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید مہمانوں نے ان کے خلاف کوئی شکایت کر دی ہے اور اب زرینہ دوبارہ اس پر اپنا سارا غصہ اتارے گی اور اسے مزید تشدد کا نشانہ بنائے گی۔ وہ اندھیرے میں سکڑ کر ایک کونے میں بیٹھ گئی اور اپنے رب سے پناہ مانگنے لگی کہ اسے مزید کسی اذیت سے بچا لے۔ ادھر زرینہ نے گھر کے صحن اور مہمان خانے کو ایک بار پھر تیزی سے درست کیا اور نواز کو دروازہ کھولنے کے لیے بھیجا۔ دروازہ کھلا تو وہ اعلیٰ آفیسر، جسے وہ لوگ کمشنر کے نام سے جانتے تھے، اپنی اسی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا جوان اور وجیحہ بیٹا ولید بھی موجود تھا، اور ان دونوں کے ہاتھوں میں مٹھائی کے بڑے بڑے اور انتہائی خوبصورت ڈبے تھے جن پر سنہری رنگ کے فیتے بندھے ہوئے تھے۔ ان مٹھائی کے ڈبوں کو دیکھ کر نواز کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے انتہائی غلامانہ اور عاجزانہ انداز میں جھک کر مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور انہیں عزت کے ساتھ اندر لایا۔ زرینہ جو دروازے کے پیچھے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، مٹھائی کے ڈبے دیکھتے ہی خوشی سے پاگل ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوشی سے ناچنے لگے، کیونکہ مٹھائی لانے کا سیدھا سا مطلب یہی تھا کہ وہ لوگ سائرہ کو اپنی بہو مان چکے ہیں اور رشتہ طے کرنے آئے ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کیے اور اپنے چہرے پر ایک انتہائی مکارانہ اور میٹھی مسکراہٹ سجا کر مہمان خانے میں داخل ہوئی۔ مہمانوں کو ایک بار پھر اسی صوفے پر بٹھایا گیا جہاں وہ گزشتہ روز بیٹھے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جسے زرینہ نے
اپنی چکنی چپڑی باتوں سے توڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کمشنر اور ولید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے آنے سے ان کے غریب خانے کے بھاگ جاگ گئے ہیں اور وہ ان کے اس احسان کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس نے گزشتہ روز کے واقعے کا ذکر چھیڑتے ہوئے ایک بار پھر اپنی اس ظالمانہ فطرت کا مظاہرہ کیا اور فاطمہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس یتیم اور منحوس لڑکی کی وجہ سے کل ان کی بہت سبکی ہوئی تھی، اور اس نے اس لڑکی کو اس کی اس گستاخی کی اتنی سخت سزا دی ہے کہ وہ اب دوبارہ کبھی مہمانوں کے سامنے آنے کی جرت نہیں کرے گی۔ زرینہ مسلسل بولتی جا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ اس کی بیٹی سائرہ کس قدر نیک اور خوبصورت ہے، اور وہ ولید کے لیے کتنی خوش قسمت ثابت ہوگی۔ کمشنر اور ولید دونوں انتہائی خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ زرینہ کی یہ ساری بیہودہ اور خود غرضانہ باتیں سن رہے تھے۔ ان کے چہروں پر نہ تو کوئی مسکراہٹ تھی اور نہ ہی کوئی خوشی کا تاثر، بلکہ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی اور سرد مہری تھی جسے زرینہ اپنے غرور اور خوشی کے نشے میں بالکل محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ ولید کی نظریں بار بار کمرے کے دروازے اور صحن کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ اس کی اس بے چینی کو دیکھ کر زرینہ نے سوچا کہ شاید وہ سائرہ کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہے، اس لیے اس نے فوراً نواز کو اشارہ کیا کہ وہ جا کر سائرہ کو بلا لائے۔ سائرہ جو پہلے سے ہی پوری طرح تیار بیٹھی تھی، اس اشارے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ انتہائی نخرے اور تکبر کے ساتھ چلتی ہوئی مہمان خانے میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک انتہائی قیمتی اور بھاری لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کا چہرہ بناؤ سنگھار سے دمک رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر مہمانوں کو سلام کیا اور ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی۔ زرینہ نے فخر سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کمشنر سے کہا کہ ان کی بیٹی ان کے گھر کو جنت بنا دے گی، لیکن کمشنر نے سائرہ کی طرف ایک سرسری سی نظر ڈالی اور پھر اس کی آنکھوں میں وہ سرد مہری مزید گہری ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر زرینہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور پھر اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے انہوں نے کمرے میں موجود نواز، زرینہ اور سائرہ تینوں کے ہوش اڑا دیے۔ کمشنر نے انتہائی کڑکدار اور رعبدار آواز میں کہا کہ ہم یہاں تمہاری اس بیٹی کی جھوٹی تعریفیں سننے یا اس کا بناؤ سنگھار دیکھنے نہیں آئے ہیں، اور نہ ہی ہمارا اس لڑکی سے کوئی واسطہ ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی کہاں ہے جس نے کل ہمارے سامنے شربت کے گلاس گرائے تھے اور جس پر تم نے وحشیوں کی طرح تشدد کیا تھا۔ مجھے اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت اس کمرے میں دیکھنا ہے۔ کمشنر کے اس اچانک اور غیر متوقع مطالبے نے زرینہ کے دماغ کو سائیں سائیں کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی وہ مکارانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہی جم گئی اور اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنے بڑے آفیسر اس غریب اور یتیم لڑکی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں۔ اس نے گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے ہکلاتے ہوئے جواب دیا کہ صاحب وہ تو ایک ادنا سی نوکرانی ہے،
اور وہ اس وقت بیمار ہے۔ اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ جیسے معزز مہمانوں کے سامنے آ سکے۔ آپ اسے چھوڑیں اور ہماری سائرہ کی بات کریں۔ لیکن ولید نے جو اب تک خاموش بیٹھا تھا، انتہائی غصے اور سختی سے کہا کہ ہم نے جو کہا ہے وہ تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ ہم اس لڑکی کو دیکھے بغیر یہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہلیں گے، اور اگر تم نے اسے چھپانے کی کوشش کی تو میں ابھی اسی وقت قانون کے رکھوالوں کو بلا کر اس گھر کی تلاشی لوں گا اور تم سب کو اس یتیم لڑکی پر ظلم کرنے کے جرم میں قید خانے بھجوا دوں گا۔ ولید کی اس دھمکی نے نواز اور زرینہ کے جسموں میں خوف کی لہر دوڑا دی۔ نواز جو اب تک خاموش تھا، اس نے گھبرا کر فوراً کہا کہ وہ ابھی اس لڑکی کو لے کر آتا ہے۔ نواز بھاگتا ہوا اس پچھلے حصے کی طرف گیا جہاں وہ تاریک اور سرد کمرہ تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس بھاری تالے کو کھولا اور دروازے کو دھکا دیا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے اپنے دل میں بھی خوف اور شرمندگی کا احساس جاگ اٹھا۔ فاطمہ اندھیرے میں فرش پر سکڑی ہوئی پڑی تھی اور بخار سے کانپ رہی تھی۔ نواز نے اسے سختی سے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر کھڑا کیا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ جلدی سے باہر مہمان خانے میں چلو، مہمان تمہیں بلا رہے ہیں۔ فاطمہ کے دل میں موت کا خوف بیٹھ گیا۔ وہ سمجھی کہ شاید ان مہمانوں نے اس کی شکایت کی ہے اور اب اسے ان کے سامنے مزید ذلیل اور تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا۔ وہ روتی ہوئی اور کانپتی ہوئی نواز کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جب فاطمہ مہمان خانے کے دروازے پر پہنچی تو اس کی حالت اتنی ابتر تھی کہ دیکھنے والے کا دل دہل جائے۔ اس کے کپڑے مٹی اور خون سے لت پت تھے۔ اس کا ہونٹ بری طرح سوجا ہوا اور کٹا ہوا تھا اور اس کے گال پر ابھی تک زرینہ کے تھپڑ کے نشان موجود تھے۔ اس نے خوف سے اپنا سر جھکایا ہوا تھا اور اس کا سارا جسم بید کے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر زرینہ نے دانت پیستے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور کمشنر سے معافی مانگنے لگی کہ اس منحوس کی شکل دیکھ کر آپ کا وقت برباد ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ زرینہ مزید کوئی زہریلا لفظ اپنے منہ سے نکالتی، کمشنر اور ولید دونوں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ ان کا یہ کھڑا ہونا کسی احترام کے لیے نہیں، بلکہ اس معصوم اور مظلوم لڑکی کے صبر اور اس پر ہونے والے ظلم کے اعتراف کے طور پر تھا۔ کمشنر نے زرینہ کی طرف ایک انتہائی حقارت اور غصے بھری نظر ڈالی اور پھر اس نے وہ بات کہی جس نے زرینہ اور سائرہ کے تمام خوابوں اور ان کے غرور کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا۔ کمشنر نے کہا کہ تم ایک انتہائی ظالم، سفاک اور پتھر دل عورت ہو، جس کے دل میں کسی یتیم اور بے سہارا کے لیے ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ تم اپنی دولت اور اپنے اس جھوٹے غرور کے پردے کے پیچھے اپنے ان گھناؤنے جرائم کو چھپا لو گی، تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ کل جب اس بچی کے ہاتھ سے شربت گرا تھا تو وہ کوئی جرم نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی تھکاوٹ اور کمزوری کا نتیجہ تھا، جسے تم دن رات ایک جانور کی طرح استعمال کرتی ہو۔ لیکن تم نے جس درندگی
اور صفاکی سے اس معصوم کے چہرے پر تھپڑ مارا اور اس کا خون بہایا، اس ایک تھپڑ نے تمہاری اور تمہاری اس مغرور بیٹی کی اصلیت اور تمہاری خاندانی تربیت کا سارا کچا چٹھا ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ کمشنر کی آواز میں گرج تھی اور وہ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ زرینہ، سائرہ اور نواز تینوں بت بنے کھڑے تھے اور ان کے جسموں میں جان باقی نہیں رہی تھی۔ کمشنر نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تم نے جس بچی کو منحوس اور یتیم کہہ کر ذلیل کیا، اسی بچی کی آنکھوں میں اور اس کے صبر میں ہمیں وہ نور اور شرافت نظر آئی جو تمہاری اس بیٹی کے ان مہنگے لباسوں اور بناؤ سنگھار کے پیچھے کہیں موجود نہیں ہے۔ کل جب یہ لڑکی فرش پر گر کر اپنا خون بہا رہی تھی تو تمہاری بیٹی سائرہ کے چہرے پر ذرہ برابر بھی دکھ یا ہمدردی کا کوئی تاثر نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے لباس کو بچانے میں مگن تھی۔ ایسی خود غرض اور بے حس لڑکی میرے گھر کی بہو تو کیا، میرے گھر کی خادمہ بننے کے بھی لائق نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر سائرہ کے چہرے کا سارا رنگ اڑ گیا اور اس کا وہ سارا غرور اور تکبر جو وہ صبح سے اپنے آئینے کے سامنے بٹھا کر لائی تھی، وہ مٹی میں مل گیا۔ یہ راز اور یہ فیصلہ جیسے ہی کمشنر کے منہ سے ادا ہوا، کمرے میں ایک ایسا بھونچال آ گیا جس نے زرینہ کے تمام ہوش و حواس اڑا دیے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ ساری زندگی اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتی رہی، جسے اس نے ہمیشہ غلیظ اور پرانے کپڑے پہنائے، جسے اس نے انسان کا درجہ تک نہیں دیا، آج وہی لڑکی شہر کے سب سے بڑے عہدے دار کے گھر کی بہو بننے جا رہی ہے، اور اس کی اپنی خوبصورت اور لاڈلی بیٹی کو ان لوگوں نے حقارت سے ٹھکرا دیا ہے۔ یہ ذلت، یہ رسوائی اور یہ شکست زرینہ کے لیے موت سے بھی زیادہ بھیانک تھی۔ اس کا وہ سارا تکبر، اس کا وہ سارا حسد جو اس نے فاطمہ کے خلاف اپنے دل میں پال رکھا تھا، وہ آج اسی کے گلے کا پھندا بن چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اسے آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کر سیدھا زمین کے سب سے گہرے اور تاریک گڑھے میں پھینک دیا ہو۔ اس کے ذہن میں وہ تمام مناظر گھومنے لگے جب اس نے فاطمہ پر ظلم کیا تھا، اسے بھوکا رکھا تھا اور اس کا خون بہایا تھا۔ آج وہی خون اس کی اپنی بربادی کا سبب بن گیا تھا۔ کمشنر نے نواز کی طرف مڑ کر کہا کہ میں تمہیں شرم دلانا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنے ہی سگے بھائی کی خون اور اس کی نشانی کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک روا رکھا۔ تم ایک بے غیرت اور بزدل انسان ہو جو اپنی اس ظالم بیوی کے سامنے ایک مظلوم یتیم کا حق نہیں بچا سکے۔ میں نے قانون کے رکھوالوں کو بھی تمہارے اس ظلم کی اطلاع دے دی ہے، لیکن اس بچی کی شرافت اور اس کی عزت کی خاطر میں تمہیں فی الحال قانون کے حوالے نہیں کر رہا، لیکن آج کے بعد اس لڑکی کا تم سے اور تمہارے اس ظالم گھرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج سے یہ میری بیٹی ہے اور یہ ولید کی امانت ہے۔ فاطمہ جو ابھی تک دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی اور ڈر کے مارے رو رہی تھی، اس کے لیے یہ سب کچھ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا رب اس کی دعاؤں کو اتنی جلدی اور اتنے شاندار انداز میں قبول کر لے گا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس گھر میں اسے ایک جانور سمجھا جاتا ہے، وہاں سے اس کی رخصتی اتنی عزت اور اتنی شان و شوکت کے ساتھ ہوگی۔ ولید نے آگے بڑھ کر اپنی جیب سے ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی چادر نکالی اور اسے انتہائی احترام کے ساتھ فاطمہ کے سر اور کندھوں پر اڑا دیا، تاکہ اس کے وہ پھٹے پرانے کپڑے اور اس کی وہ ظاہری خستہ حالی چھپ جائے۔ اس نے فاطمہ سے کہا کہ آج کے بعد تمہیں رونے اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے سارے دکھ اور تمہاری ساری اذیتیں آج اس گھر کی چوکھٹ پر ختم ہو چکی ہیں۔ اب تم ہماری ذمہ داری ہو اور کوئی ظالم تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں اب درد اور خوف کے نہیں، بلکہ شکر گزاری اور بے پناہ خوشی کے آنسوں تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا، جس نے بے سہاروں اور یتیموں کی آہ کو سن لیا تھا اور ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ زرینہ اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر مکمل طور پر اپنے حواس کھو بیٹھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا دماغ اس قدر شدید صدمے، ذلت اور حسد کی آگ کو برداشت نہ کر سکا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑا اور ایک انتہائی دل خراش اور بھیانک چیخ مار کر وہیں اسی نئے اور مہنگے قالین پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سائرہ جو پہلے ہی ذلت کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، اپنی ماں کو اس طرح گرتے دیکھ کر زور زور سے رونے لگی اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ نواز شرمندگی کے مارے اپنا سر جھکائے کھڑا تھا اور اس کے پاس کچھ بولنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ کمشنر اور ولید نے اس بے ہوش زرینہ اور روتی ہوئی سائرہ کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ فاطمہ کو اپنے ساتھ لیا اور مہمان خانے سے باہر نکل آئے۔ جب فاطمہ اس گھر کی چوکھٹ سے باہر نکلی تو اس نے مڑ کر اس گھر کی طرف ایک آخری نظر ڈالی، جہاں اس نے اپنی زندگی کے سب سے تلخ اور تاریک سال گزارے تھے۔ آج وہ اس قید خانے سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی تھی اور اس کے ظالموں کو ان کی اصلی اوقات یاد دلا دی گئی تھی۔ وہ ان معزز مہمانوں کے ساتھ اس کالے شیشوں والی شاندار گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی آہستہ آہستہ اس ویران اور ظالم محلے سے دور ہونے لگی۔ یہ کہانی اس بات کا ایک زندہ ثبوت بن گئی کہ مظلوم کی خاموشی اور اس کا صبر دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے، اور جب قدرت ظالم سے حساب لینے پر آتی ہے تو اس کا سارا غرور اور اس کی ساری تدبیریں ریت کی دیوار کی طرح گر کر زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ زرینہ کا وہ تھپڑ جو اس نے فاطمہ کو ذلیل کرنے کے لیے مارا تھا، وہی تھپڑ اس کی اپنی بربادی کا اور فاطمہ کی شاندار اور لازوال خوشی کا سبب بن گیا تھا، اور آج کے بعد فاطمہ کی زندگی میں
صرف روشنیاں اور کامیابیاں ہی لکھی جانی تھیں۔ یہ ایک ایسا انجام تھا جس نے محلے کے ہر اس فرد کو ہلا کر رکھ دیا تھا جو زرینہ کے ظلم پر خاموش تماشائی بنا رہتا تھا۔ فاطمہ کے جانے کے بعد زرینہ کا گھر، جو کبھی خوشیوں اور تکبر کا گڑھ ہوا کرتا تھا، وہ اب ماتم اور حسرت کی زندہ تصویر بن چکا تھا۔ زرینہ کو جب ہوش آیا تو اس کے اندر وہ اکڑ اور وہ غرور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اب خالی نظروں سے دیواروں کو گھورتی رہتی اور اپنے کیے پر پچھتاتی رہتی۔ سائرہ کا جو رشتہ اتنے مان سے ٹوٹا تھا، اس کے بعد کوئی بھی شریف گھرانہ اس سے رشتہ کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ ان کے غرور اور بے حسی کی داستان پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ نواز کی دکان کا کاروبار بھی آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑنے لگا، جیسے فاطمہ کے ساتھ ہی اس گھر کی برکت بھی رخصت ہو گئی ہو۔ قدرت نے ان سب کو ان کے اعمال کی ایسی سزا دی تھی جو ان کے لیے ایک دائمی عذاب بن چکی تھی۔ دوسری جانب فاطمہ کمشنر کے گھر میں ایک ملکہ کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ ولید نے اسے وہ ساری محبت اور عزت دی جس کی وہ بچپن سے ترسی ہوئی تھی۔ اس کی معصومیت اور اس کی سچائی نے کمشنر کے پورے خاندان کا دل جیت لیا تھا، اور وہ اپنے صبر کا پھل پا کر اب دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی بن چکی تھی۔ ناظرین و سامعین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔